السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ناول مائی سیکریٹ ایجنٹ بائی دعا فاطمہ کی یہ تھرڈ ایپیسوڈ ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ ایک پیشنٹ ہے، اسے دیکھ لیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا تو ثانیہ سر ہلاتی پیشنٹ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک SSG کمانڈو تھا جس کے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی۔ اسے دیکھ کر ثانیہ کچھ پل کے لیے رک گئی، جیسے کوئی فین اپنا فیوریٹ سیلیبریٹی کو دیکھ کر اچانک شاکڈ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت بھی ویسی ہی تھی۔ کمانڈو نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ ثانی تم بھی نا، کیا سوچتا ہوگا وہ؟ اس نے خود کو سرزنش کی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس کے انداز میں احترام اور جھجک تھا۔ اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ کمانڈو نے آنکھیں بند کر لیں تو اس نے شکر ادا کیا، ورنہ اسے ڈھنگ کا کام بھی نہیں ہونا تھا۔ اس نے جلدی سے مرہم پٹی کی اور اسے دردکش انجیکشن لگایا۔ کہیں اور تو نہیں لگی؟ نہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ثانیہ نے ڈاکٹر ہونے کے ناطے نصیحت کی۔ میری ڈیوٹی ہے، مجھے جاننا ہوگا۔ تھینکس، آپ نے میرا علاج کیا، وہ نرمی سے بولا۔ کیا اس نے مجھے تھینکس کہا؟ ہائے اللہ! اس کے دل میں خوش ہو کر کہا۔ یہ تو میرا فرض تھا، ثانیہ نے پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کمانڈو بھی مسکرا دیا اور جانے لگا۔ اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ کمانڈو حیران ہوا۔ میری؟ اوہ، میرا مطلب میں SSG کمانڈوز کی بہت بڑی فین ہوں، ثانیہ نے گڑبڑا کر کہا۔ میں بھی تبھی اس فیلڈ میں آیا، کمانڈو نے رازدارانہ لہجے میں بتایا۔ ثانیہ دھیرے سے ہنسی۔ کین آئی سلیوٹ یو؟ ثانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ شیور، کمانڈو نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اسے بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جسے اس کی من پسند ٹافی مل گئی ہو۔ ثانیہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے اسے سلیوٹ کیا تو کمانڈو نے بھی جواب میں اسے سلیوٹ کر دیا۔ ثانیہ تو بے ہوش ہونے والی تھی۔ ہیو اے نائس ڈے، کمانڈو کہہ کر جا چکا تھا۔ ثانیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، ابراہیم کی دل جلی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ سارا منظر دیکھ چکا تھا اور جل بھن کر رہ گیا تھا۔ اوہ تم، ایک پیشنٹ کو دیکھنے آیا تھا، تم کیا کر رہی تھی؟ ابھی ابھی میں نے ایک SSG کمانڈو کی ڈریسنگ کی۔ اوف، کتنا گارجیس پرسنالٹی اس کی، ثانیہ نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ ابراہیم نے لب بھینچے۔ اتنی بھی نہیں تھی، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی ایلین دیکھ لیا ہو۔ ابراہیم نے اپنے کرنٹ رقیب کو ایلین کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی۔ استغفار، انہیں ایلین سے تو نہ ملاؤ، اتنے پیارے تو ہیں۔ میں پیارا نہیں؟ ابراہیم کی اچانک پوچھا۔ ثانیہ نے چونک کے اسے دیکھا، پھر ناک چڑھائی۔ آئینے سے پوچھ لو، سچ بتا دے گا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ سچ یہی تھا کہ ابراہیم ہینڈسم تھا اور اسے نہ صحیح اس کے دل کو تو پیارا لگتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں مان سکتی تھی۔ اچھا ڈاکٹر، مجھے ایک سلیوٹ مار دو، ابراہیم نے فرمائش کی۔ میں فارغ نہیں، ثانیہ کہہ کر چلی گئی۔ میری دفعہ فارغ رہی اور اسے گھنٹہ مسکرا مسکرا کے باتیں کرتی رہی۔ ابراہیم دانت پیستے ہوئے بولا تھا، لیکن سننے کو وہاں تھا کون؟ روہن اور کاجل اس بنگلے سے نکل چکے تھے۔ دونوں کی الگ الگ نگرانی شروع کر دی گئی تھی۔ کاجل کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو اسے یہاں لایا تھا۔ اس کی ڈیوٹی کاجل کو واپس اس کے ٹھکانے پہ بحفاظت پہنچانے کی تھی۔ یہ بھی کوئی ایک انڈین ایجنٹ تھا، انٹیلیجنس سائے کی طرح اس سے بھی چپک چکی تھی۔ وہ کاجل کو گھر کے باہر ہی اتار کر چلا گیا تھا۔ کاجل گھر میں داخل ہوئی تو ایک پراسرار خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سست انداز میں چلتی لاؤنج میں آئی اور ایک صوفے پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ابھی وہ نیند میں پوری طرح نہیں گئی تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا مجھے تلاش کر رہی ہو؟ اس کے پیچھے صوفوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے میجر مشارب نے پوچھا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی اور پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ابھی آیا، جانتی ہو میں کہاں تھا کچھ دیر پہلے؟ مشارب نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کاجل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ گھارو، اب کی بار اس کا سانس رکا تھا۔ مطلب وہ فرار ہونے کے بعد جہاں جہاں گئی تھی اس کی نگرانی کی گئی تھی اور انٹیلیجنس روہن تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو، تم جس جس سے ملی وہ سب ہماری نظروں میں آ چکے ہیں، مشارب مزے سے کہتے صوفے کے پیچھے سے سامنے آ گیا۔ لیکن ابھی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ کون تھے۔ سوچا تم سے بھی کچھ معلومات لے لوں، اسی لیے یہاں آیا، ورنہ تمہیں ڈسٹرب نہ کرتا، مشارب صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور میں تو جیسے تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ میں اس کے لیے تمہیں وجہ دے دیتا ہوں، مشارب نے سر ہلایا۔ اس مکان کو میرے ساتھیوں نے گھیرا ہوا ہے، اگر تم نے یہاں کچھ نہ بتایا تو ہمیں مجبوراً تمہیں انویسٹیگیشن آفس لے کر جانا پڑے گا، اور اگر تب بھی تم نے کچھ نہ بتایا تو تمہیں بیکار سمجھ کے مار دیا جائے گا، مشارب سکون سے کہتا۔ اس کا سکون غارت کر رہا تھا۔ یا پھر ایک اور کام ہو سکتا ہے، اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں تمہیں انڈیا واپس جانے دے سکتا ہوں۔ مشارب کی اس بات پہ کاجل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اگر وہ نہ چاہتا تو وہ کبھی بھی انڈیا واپس نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ میری ایجنسی کے لیے کام کرنا ہوگا، میجر مشارب نے کہا، اور وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ 5 دہشت گردوں کا ایک گروہ سمندری راستے سے گوادر پورٹ کی جانب آ چکا تھا۔
ان کے چہروں پہ آکسیجن گیس کے سلنڈر تھے اور وہ سمندر کی سطح کے اندر اندر تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچے تھے۔ توقع کے مطابق یہاں سیکیورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، لیکن چٹانیں عمودی تھیں جنہیں پار کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے بھی ٹریننگ کی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گوادر پورٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے ایک عمارت تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ اس طرح کی کئی عمارتیں اس کے ساتھ موجود تھیں جو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ ان میں بہت اہم سامان پڑا تھا۔ دہشت گردوں نے تمام عمارتوں کو بم بلاسٹ سے اڑانا تھا۔ دہشت گردوں کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں کو چند اشارے کیے اور ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ان پہ روشنی کا سیلاب آ پڑا۔ ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور دل کی دھڑکن رک گئی۔ ہالٹ! چند گرجدار آوازوں نے انہیں سمجھا دیا کہ اب وہ بے بس ہو چکے ہیں۔ جب وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے تو انہیں اپنے چاروں طرف SSG کمانڈوز اور فوج کے سپاہی دکھائی دیے تھے۔ وہ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اس کا مطلب شہزاد نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا تھا۔ وجے تیمور نے آگے بڑھ کے غور سے ان کا جائزہ لیا، پھر انہیں لے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ انہیں کسی خفیہ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ گوادر پورٹ سے کچھ دور دہشت گردوں کے ایک ساتھی جسے کامیابی کی نوید سنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اب اپنے کمانڈو کو ناکامی کی خبر سنا رہا تھا۔ سارم نے عمیرہ بیگم سے جب یہ کہا کہ وہ دوبارہ زرش کے گھر رشتہ لے کر جائیں تو انہوں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ لیکن بیٹا وہ تو انکار کر چکی ہے، وہ لج کر بولی۔ آپ ایک دفعہ پھر جائیں، اب انکار نہیں کرے گی، اس نے یقین سے کہا۔ یہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے آنکھیں سے کوڑی۔ اوہ ماما، اپنے بیٹے پہ بھروسہ رکھے، میں نے بڑے بڑوں کو سیدھا کیا ہے، وہ تو نازک سی دل کی کیوٹ سی لڑکی ہے۔ نہ، سارم نے مسکرا کر کہا۔ میرا بیگم جانتی تھی وہ خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا اور اس کی جاب کیسی تھی۔ تم اس پر کوئی ٹرک تو نہیں آزمائی نا؟ ہاں آزمانی پڑی، کیا کرتا، دل میں اتر گئی تھی۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے گھور کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ محبت نہ صحیح، اسے مجھ سے ہمدردی ضرور ہو چکی ہے اور آپ آج ہی جائیں گی بات کرنے۔ تم بھی جاؤ گے؟ نہیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، وہ بولا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ دوسری طرف زرش نے بھی فرزانہ کو بتا دیا تھا کہ وہ سارم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور آج اس کی ماما رشتہ لے کر آئیں گی۔ فرزانہ بیگم کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ زرش نے جھجکتے ہوئے انہیں صرف اتنا کہا کہ وہ سارم کو پسند کرنے لگی ہے۔ چنانچہ جب عمیرہ بیگم رشتہ لے کر آئیں تو زرش نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ عمیرہ بیگم زرش کو بلانے لینے گئیں۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے پہلے انکار کیا تھا۔ وہ سر جھکائے ان کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ ابرام اس ہوٹل پہ 15 منٹ پہلے سے پہنچ گیا تھا جہاں لطیف نے آج پھر اس سے ملنا تھا۔ اس کا ایک ساتھی ہوٹل میں ہی اس ساتھ والی ایک میز چھوڑ کر بظاہر لا تعلق سا بیٹھا تھا اور ایک باہر گاڑی میں تھا۔ ابرام کے کالر میں ایک اسپائی کیمرہ بھی تھا اور کان میں آڈیو ڈیوائس تھی۔ وجے تیمور اسے مانیٹر کر رہے تھے۔ لطیف ہوٹل آیا تو وہ اسے دیکھ کر بے وقوفوں کی طرح مسکرایا اور اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ لطیف نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابرام نے اپنے دونوں ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ چاپلوسی کی حد تھی۔ لطیف نے ایک ہاتھ سے مسافے کیا جبکہ اس نے دو ہاتھوں سے۔ میں تو سارے دن کا یہیں بیٹھا آپ کا انتظار کرتا رہا، اوپر جوش لہجے میں بتانے لگا۔ دھیرج لڑکے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لطیف نے اس کی بےتابی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو کل سے صبر کر رہا ہوں، اس نے کہا تو لطیف ہنس پڑا۔ کافی دلچسپ آدمی ہو۔ آپ کا حسن نظر ہے، اس نے کہا تو لطیف نے مغرور انداز میں سر ہلایا۔ تم کچھ دیر انتظار کرو، میں کھانا لے لوں، پھر بات کرتا ہوں تم سے، وہ کہہ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ابرام اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لطیف کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اس کی ایک خفیہ مقام کی جانب جا رہا تھا اور لطیف اس کی برین واشنگ بھی کر رہا تھا۔ ہم نے پاکستان کو دل سے اپنا ملک مانا ہے، لیکن اس کے حکمران اور اونچے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ دوسرے صوبوں کے لوگ کو ہم پہ فوقیت دی جاتی ہے، ہماری روایات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور زبان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لطیف مظلوم لہجے میں بتا رہا تھا اور ابرام کا دل کر رہا تھا کہ اسے بتائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کی روایات پر نہیں بلکہ ظلم پر پابندی لگائی جا رہی تھی، لیکن یہ پابندی ان پہ اثر تو نہیں کر رہی تھی۔ آج بھی وہاں ونی اور قرآن مجید سے شادی جیسی جاہل رسموں کا رواج تھا۔ جن کے پاس حکمرانی تھی صرف انہی کے حالات بہتر تھے، ورنہ غریب عوام کو تو پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں آتا تھا۔ کچھ قبائلی سردار تو ظلم میں چنگیز خان سے بھی آگے تھے۔ ان کو روکنا ان کے لیے ظلم تھا، وہ کبھی خود کو غلط نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب بھی لطیف خود کو صحیح اور فوج کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ابرام کو اس کی یہ سب کڑوی باتیں سننی تھیں۔ نہ جانے ان لوگوں کو ہم سے کیا دشمنی ہے، یہ ہر محاذ پہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، سی پیک کے منصوبے کی آڑ میں چینیوں کو ہمارے علاقے میں لا بٹھایا۔ ابرام کو اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہا، لیکن وہ سر ہلاتا رہا۔ ہم نے تو اب سوچ لیا کہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کا بھی دفاع کریں گے اور اپنی جان تک دے دیں گے۔ کل کو ہمارے بچے تو سکون سے یہاں رہ سکیں گے، ورنہ انہیں تو در بدر کر دیا جائے گا۔ وہ پورا راستہ بولتا رہا اور ابرام کا خون کھولتا رہا۔ ان کے پیچھے ان کے ساتھی کی گاڑی بھی تھی۔ لطیف اسی مکان میں آ گیا جہاں اس نے شہزاد سے ملاقات کی تھی۔ اس عمارت کے اندر بھی کافی اسلحہ برادار لوگ تھے۔ ابرام نے ان سے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ یہ اتنے سارے گن مینز یہاں کیوں ہیں؟
اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ڈرو مت۔ لطیف نے اسے تسلی دی اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں دہشت گردوں کا لیڈر عطار کچھ دیر پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ابرام کو اوپر سے نیچے تک گھورا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فرزام، اس نے اپنا اصلی نام لینے کی بجائے کہا۔ کیا کرتے ہو؟ اینٹوں کے بھٹے پہ مزدوری کرتا ہوں۔ مزدوری کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ کھانا پکا سکتا ہوں، کپڑے بھی دھو سکتا ہوں اور صفائی بھی کر سکتا ہوں۔ وہ معصومیت سے بتانے لگا۔ اس کا دل تھا کہ اسے وہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے تاکہ وہ اچھی طرح جاسوسی کر سکے۔ اسلحہ چلانا جانتے ہو؟ نہیں، اس نے ڈر کر سر نفی میں ہلایا۔ کمانڈر نے لطیف کی طرف دیکھا۔ یہ تو بالکل بیکار ہے۔ میں بیکار بندے نہیں لاتا، شہزاد کی جگہ اسے بھیجا جا سکتا ہے۔ لطیف نے بس اشارتاً بات کی تھی تاکہ ابرام کو کچھ سمجھ نہ آ سکے، لیکن وہ سب سمجھ گیا تھا۔ شہزاد کو انٹیلیجنس غائب کر چکی تھی تاکہ دہشت گرد اس کی جگہ کسی نئے بندے کو بھیجے، اور دوسری طرف ابرام کو ان سے ٹکرا دیا۔ وجے تیمور کو یقین تھا کہ ابرام کو ہی گوادر پورٹ جاسوسی کے لیے بھیجا جائے گا۔ تم ایک مزدور کی حیثیت سے گوادر پورٹ پر جانا ہوگا اور ہمارے لیے جاسوسی کرنی ہوگی، لیڈر نے لطیف کی بات سمجھ کر کہا۔ کس قسم کی جاسوسی؟ ابرام نے تجسس سے پوچھا۔ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، فوج کی تعیناتی کتنی ہے، سیکیورٹی کیسی ہے؟ یہ تو بہت آسان کام ہے، میں کر لوں گا، اس نے بھڑک ماری۔ لیکن احتیاط سے، تم پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ ان کے سامنے خود کو دودھ پیتا بچہ ظاہر کر رہا تھا جسے غداری کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ کمانڈر بھی جان چکا تھا کہ وہ بے وقوف تھا جس سے کچھ بھی کروایا جا سکتا تھا۔ پھر تو یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اسی لیے تو اس کام کے پیسے بھی بہت ہیں، تمہیں ایک ماہ کے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ 5 لاکھ؟ وہ حیرت سے چیخا تھا۔ عطار اور لطیف سمجھ گئے تھے کہ مرغا پھنس چکا ہے۔ کاجل چہرے کو میک اپ سے بدل کر جعلی کاغذات ذریعے دبئی جانے والے جہاز پر سوار ہو چکی تھی۔ بظاہر تو یہ روہن کا پلان تھا، لیکن اصل میں یہ ISI کا پلان تھا۔ کاجل کو آزاد کرنے کی وہ بہت بڑی قیمت وصول کرنے والے تھے۔ کاجل نے انہیں پاکستان میں موجود اپنی ٹیم کے سب ایجنٹس کے بارے میں تفصیلی معلومات دے دی تھی، اور اب انڈیا جا کر 5 سال تک ISI کے لیے اسے اپنی ایجنسی کی جاسوسی کرنی تھی۔ اس سے ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا تھا کہ اور اس نے جو کچھ اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے تحت بتایا تھا وہ سب بھی ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ اگر وہ ڈبل کراس کرنے کی کوشش کرتی تو اس کی ایجنسی تک یہ ثبوت پہنچا دیے جاتے اور اس کی سزا موت ہوتی۔ غداری کی سزا سے بچنے کے لیے اسے مزید غداری کرنی تھی۔ اس کے پاکستان سے نکلتی ایک ساتھ کئی خفیہ چھاپے مارے گئے اور روہن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن عبدل بچ نکلا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے احتیاط کے طور پہ اپنی جگہ تبدیل کر لی تھی۔ وہ جس مینشن میں موجود تھا اس کے تہہ خانے میں ایک سرنگ تھی جو 2 کلومیٹر دور ایک اور گھر میں کھلتی تھی۔ اس کے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی وہاں چھاپا پڑا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اب وہ کہاں تھا یہ انٹیلیجنس کو پھر سے معلوم کرنا تھا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل تھا جس میں کبھی چوہا بچ جاتا اور کبھی بلی کے ہاتھ چڑھ ہی جاتا تھا۔ ابرام کو گوادر پورٹ تک پہنچانا عطار کا ہی کام تھا۔ اس نے کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنے والے کسی ٹھیکیدار سے تعلق بنایا ہوا تھا، لیکن اسے جاسوسی نہیں کروا سکتا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ غریب لڑکے کو جاب کی ضرورت ہے، وہ اسے مزدور رکھ لے۔ وہ مان گیا تھا اور ابرام کو اس ٹھیکیدار سے ملوا کر گوادر پورٹ پہنچا دیا گیا تھا۔ وجے تیمور اس دوران خاموشی سے سب دیکھتا رہا، کیونکہ یہی ان کا پلان تھا۔ ابرام نے سارا دن مزدور کی حیثیت سے وہاں کام کیا۔ شام کو جب وہ چھٹی کی بعد گوادر پورٹ سے نکلا تو لطیف اس کا منتظر تھا۔ ابرام اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور لطیف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے رپورٹ طلب کی۔ فوج کی بہت زیادہ نفری موجود ہے، سیکیورٹی سخت دکھائی دے رہی تھی اور CCTV کیمرے بھی لگائے جا رہے تھے۔ ابرام نے غلط رپورٹ دے کے اسے مایوس کر دیا۔ اب اس نے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کرنے کا سوچ لیا تھا۔ روہن انویسٹیگیشن آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تھیں اور چہرے پہ ابھی تک حیرت کے تاثرات تھے کہ وہ یکدم کیسے پکڑا گیا۔ انٹیلیجنس کب سے اس پہ نظر رکھ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا، حالانکہ وہ بہت چلاک تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ اسے اپنا پیچھا کرنے والوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ مار کھا گیا تھا۔ کیا کاجل کو جان بوجھ کر فراڈ کروایا گیا تھا اور اس کے ذریعے اس تک پہنچا گیا تھا؟ اس خیال نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہاں، یہی ہو سکتا تھا، اس نے خود کو کوسا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنی جلدی اس سے ملنے کی؟ یہی چیک ہی کر لیتا کہ اس کی نگرانی تو نہیں کی جا رہی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا جب دروازہ کھلا اور مشارب ایک لیپ ٹاپ پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ وہ روہن کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا اور لیپ ٹاپ میز پہ رکھ کے اسے کھول لیا۔ میرے خیال سے مجھے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کون ہیں اور تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے، مشارب نے سکون سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، روگن نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ ہم ISI ہیں۔
تم ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے کے مرتکب ہوئی ہو، اس لیے تم یہاں لایا گیا ہے۔ مشارب لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں جاسوس ہوں؟ روہن نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اگلے ہی پل کاجل کی ریکارڈڈ آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ روہن کے بارے میں ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ یقین آیا کہ تم انڈین جاسوس ہو؟ مشارب نے آڈیو بند کرتے ہوئے پوچھا۔ روہن غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا اگر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو انڈیا جا کر سب سے پہلے کاجل کی گردن مروڑے گا۔ میں اس کا جواب ہاں ہی سمجھوں گا۔ اچھا یہ تو گیا، اب یہ بتاؤ کہ تم یہاں کن کن لوگوں سے تعلقات ہیں؟ مشارب نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تم لوگ جان چکے ہوگے؟ پوری طرح نہیں، مجھے ان دہشت گردوں کے نام چاہیے جنہیں تم فنڈنگ کرتے ہو۔ مشارب نے سخت لہجے میں پوچھا، لیکن روہن یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے را کے یہی تو ہتھیار تھے۔ میرا کسی دہشت گرد گروہ سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کہا تو مشارب نے سر ہلایا۔ اچھا تو اپنی ایجنسی کے کچھ راز بتانا پسند کرو گے؟ تم میری جان بھی لے لو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ تمہاری جان نہیں چاہیے ڈیئر، مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو فکر مت کرو، میں تمہیں تب بھی نہیں ماروں گا۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مشارب کا لہجہ آخر پہ زہر خند ہو گیا۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ 3rd ڈگری ٹارچر۔ روہن کو ٹارچر سہنے کا عادی بنایا گیا تھا، اس لیے اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ میں اس سوال کا جواب عمل سے دینا پسند کروں گا، اس نے کہہ کر کان کا آلہ دبایا۔ اندر آؤ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اسی وقت 2 لوگ اندر داخل ہوئے اور روہن کی دائیں بائیں آ گئے۔ ایک سے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا گیا۔ وہ ان کے ساتھ 1 منٹ تک گھسیٹتا رہا، پھر کسی جگہ اسے روک دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، مشارب کی آواز کسی اسپیکر میں گونجی۔ روہن نے پٹی ہٹائی تو اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس کے دل میں خوف بھرنے لگا۔ اس نے آگے پیچھے ہٹ کر چیک کیا۔ وہ ایک تنگ سی سیل تھی جو چاروں طرف سے بند تھی۔ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں تو پھر تیار ہو، مشارب نے کہا اور اگلے ہی لمحے روہن کو کسی چیز کی پنپناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ مچھر تھے جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے تھے۔ روہن اس اچانک حملے سے بکھلا کر چیخنے لگا تھا۔ مچھر اس پہ کسی عفریت کی طرح جھپٹے تھے اور اس کی آنکھوں، کانوں، نتنوں اور منہ میں گھس گئے تھے۔ وہ کھانستے ہوئے کبھی ناک بند کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی کان۔ مچھروں کی آواز اس کے سر پہ ہتھوڑے کی مانند برسنے لگی۔ وہ اس کے کپڑوں تک میں گھس گئے تھے اور جگہ جگہ اسے کاٹ ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بس ہو گئی تھی۔ میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں، اگر تم میرے ہر سوال کا جواب دو تو میں تمہیں اس مصیبت سے نکالوں گا۔ مشارب کی آواز پھر گونجی۔ ہاں ہاں میں تیار ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو فور گاڈ سیک۔ وہ بمشکل سیکھا تھا اور اگلے ہی پل دیوار میں لگے ایک سسٹم کے ذریعے مچھر واپس کھینچ لیے گئے۔ کچھ دیر بعد روہن مشارب کے سامنے بیٹھا منہ پر خارش کرتا اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ ثانیہ آج ڈیوٹی کے بعد سمندر کا نظارہ کرنے ساحل سمندر پہ آ گئی تھی جہاں کچھ پکنک پوائنٹس تھے، لیکن اب وہ سنسان پڑی تھی۔ یہ گوادر پورٹ سے کچھ ہی فاصلے پہ موجود تھی۔ ثانیہ نفیسہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن نفیسہ تھکن کے باعث اس کے ساتھ نہیں آ سکی تھی۔ وہ اسے آج بھی سمندر میں سورج کی ڈوبنے کا نظارہ کرنا تھا۔ وہ اسکائی بلو کلر کی فراک میں ملبوس ساحل کے کنارے پہ کھڑی تھی جہاں سمندر کی لہریں اس کے پیروں سے کچھ انچ کے فاصلے تک آ کر واپس مڑ جاتی تھیں۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھوں پہ آ گیا اور ہوا کے جھونکے اس کے بالوں اور دوپٹے کو پیچھے کی جانب اڑا رہے تھے۔ وہ مبہوت سی سامنے دیکھ رہی تھی جہاں سورج آدھا سمندر کے پیچھے جا چکا تھا اور اس کی سنہری کرنیں سمندر کی سطح پہ چمک رہی تھیں۔ ثانیہ کا چہرہ بھی سنہرے رنگ کا ہو چکا تھا اور آنکھوں میں سورج کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ اس قدرتی نظارے میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کا نظارہ کرنے میں مگن تھا۔ ابراہیم جو دن بھر مزدوری کر کے تھکا ہارا گوادر پورٹ سے باہر آیا تھا، دور سے اسے دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ اسے فکر ہوئی کہ وہ اکیلی وہاں کیا کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، تبھی ایک گاڑی ثانیہ کے قریب آ کر رکی اور کوئی اس میں سے نکل کر ثانیہ کی طرف بڑھا تھا۔ ابراہیم اسے پہچان گیا تھا۔ وہ لطیف تھا جو اس کی چھٹی کے بعد اس سے ملنے آیا تھا تاکہ اس سے رپورٹ لے سکے، لیکن وہ ثانیہ کی طرف کیوں بڑھ رہا تھا؟ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ ابراہیم کا دل تیزی سے دھڑکا، وہ بھی ثانیہ کی طرف تیزی سے بھاگا اور ثانیہ ان دونوں سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ لطیف ملنے تو ابراہیم سے آیا تھا لیکن سمندر کے قریب کسی لڑکی کو دیکھ کر اس نے اسے اغوا کر کے اپنے اڈے پہ لے جانے کا سوچا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی اکثر لڑکیوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے اور ان کی عصمت دری کر کے مار دیتے، پھر ان کی لاش بھی کسی کو نہیں ملتی تھی۔ ثانیہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا شکار بننے جا رہی تھی، لیکن خدا نے اسے بچانے کے لیے ابراہیم کو بھیج دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لطیف کا ہاتھ ثانیہ کو چھوتا، پیچھے سے کوئی اس پر چپٹا۔ لطیف اس غیر متوقع حملے پر ہڑبڑا کر پلٹا تھا۔ سامنے کوئی چہرے پہ رومال باندھے کھڑا تھا۔ ابراہیم اس کے سامنے اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے بھاگتے ہوئے جیب سے رومال نکال کر چہرے پہ باندھ لیا تھا۔ ثانیہ نے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس کی تو بری طرح سہم کر مڑی تھی اور حیران رہ گئی تھی۔ وہاں 2 لوگ موجود تھے،
ایک की उसकी तरफ पुश थी जबकि दूसरे का रुख उसी की तरफ था, लेकिन उसका चेहरा रुमाल में छुपा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या सीन था। वो तो अकेली यहाँ खड़ी थी, ये 2 लोग कहाँ से टपक पड़े थे? लतीफ़ इब्राम को नहीं पहचान सका था, अलबत्ता उसकी मुदाखलत पे गुस्से में आ गया था। इससे पहले कि वो इब्राम पे हमला करता, इब्राम ने उसके मुँह पे मुक्का दे मारा था। वो घूम के नीचे जा गिरा था और सानिया चीखते हुए पीछे हटी थी। उसके पाँव पानी में डूब चुके थे। लतीफ़ ने नीचे गिरते ही मुँह से निकलता खून एक तरफ थूका और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने जेब से पिस्तौल निकालना चाहा, लेकिन इब्राम ने उसे उसका मौका ना दिया और उसके पेट में पाँव मारा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। सानी भी मज़ीद पीछे हटी। उसका दिल धक-धक करने लगा था। लतीफ़ अभी सँभला नहीं था कि एक और मुक्का उसके जबड़े पे पड़ा था। उसने पिस्तौल निकालने का इरादा तय किया और इब्राम का हाथ पकड़ के मोड़ दिया। इब्राम तेज़ी से घूमा और लतीफ़ को उठाते हुए ज़मीन पे पटक दिया। लतीफ़ कुछ पल के लिए बेबस हुआ तो इब्राम ने उसकी गर्दन पे वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब इब्राम उठकर सानिया की तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो होश में आई और एक तरफ भागने लगी। इब्राम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। वो इसके पीछे-पीछे कुछ फासले पे चलने लगा। जब वो अपने हॉस्टल में चली गई तो वो भी अपने ठिकाने पे आया और कपड़े तब्दील करके दोबारा लतीफ़ की तरफ आ गया। वो अभी तक बेहोश पड़ा था। इब्राम ने उसे झंझोड़ कर उठाया। साहब, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? और ये आपके चेहरे को क्या हुआ? वो दुनिया जहाँ की मासूमियत मुँह पर सजाए बोलने लगा। उसने कपड़े इसलिए तब्दील किए कि लतीफ़ उसे पहचान न सके। लतीफ़ उसे सरसरी सा देखकर इर्द-गिर्द देखने लगा। क्या हुआ साहब? या मेरे अलावा और कोई नहीं था? उसने पूछा। नहीं, सिर्फ़ आप ही थे। मैं सड़क से गुज़र रहा था, जब आपकी गाड़ी पर नज़र पड़ी तो यहाँ आया, लेकिन आप यहाँ सो रहे थे। सो नहीं रहा था, किसी ने मुझ पे हमला किया था। खैर छोड़ो इस बात को, तुम काम की बात बताओ। वो बोला तो इब्राहिम उससे झूठी रिपोर्ट देने लगा। तारिक ने अपने हिस्से की ज़मीनें लेने का मुतालबा कर दिया तो खालिद और सिद्दीक दोनों साहब परेशान हो गए। उसे अपनी ज़मीनों से मुनाफ़ा मिल तो रहा था, उसका मकसद यही था कि वो ज़मीनें बेचना चाहता था, जबकि ख़ानदानी ज़मीनें बेचने के हक़ में खालिद साहब और आगा जान दोनों नहीं थे। उन्होंने तारिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मजबूरन उन्हें तारिक का फ़ैसला मानना ही पड़ा। तारिक ने ज़मीन मुंतकिली के कागज़ात खुद ही तैयार करवाए थे, जिन पर आगा जान को साइन करना था और तारिक के हिस्से की ज़मीन उन्हें मिल जानी थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। आगा जान ने बगैर पढ़े कागज़ात पे साइन कर दिए। अब अपने बेटे पर क्या शक करते, लेकिन इस बात का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तारिक ने जो कागज़ात उनसे साइन करवाए थे, उसके मुताबिक उनके हिस्से की ज़मीन की बजाय तमाम ज़मीनें उनके नाम हो गई थीं और उन्होंने वो ज़मीनें लगे हाथ किसी को बेच भी डाली थी। उन्होंने पहले ही किसी से डील कर रखी थी। सुबह खालिद साहब ज़मीनों पे गए तो सारी ज़मीनों पे किसी और का कब्ज़ा था। वो शहर का कोई बहुत बड़ा बदमाश था, जिसके आदमी गने लिए ज़मीनों की निगरानी कर रहे थे। पहले तो खालिद साहब को कुछ समझ न आई, वो गनमैन से भी उलझ पड़े, लेकिन जब हक़ाइक़ खुलकर उनके सामने आए तो वो चकरा कर रह गए। उनके साथ धोखा करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उनका अपना था। उनकी ज़िंदगी का सरमाया यही ज़मीनें तो थी। अब वो क्या करेंगे? उनका दिल डूबने लगा। वो वापस कैसे आए थे, ये वही जानते थे या उनका खुदा। आगा जान उनकी हालत देखकर परेशान हो गए और उनसे वजह पूछी। खालिद साहब को ना चाहते हुए भी सब बता दिया और आगा जान अपने बेटे की ये धोखाबाजी बर्दाश्त न कर सके। उनका शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ। ज़हीर साहब भी इस वक्त घर ही थे। उनकी मदद से खालिद साहब ने आगा जान को अस्पताल पहुंचाया। ज़हीर भी सख्त परेशान थे। उनकी ज़मीनें भी तो तारिक छीन चुके थे। आगा जान की जान भी खतरे में पड़ गई और घर में बेचैनी की लहर दौड़ गई। तारिक का कुछ पता नहीं था वो कहाँ थे। मुस्तकीम अपने बाप की धोखाबाजी पे शर्मिंदा था, लेकिन अमारा बेगम को परवाह नहीं थी। उनकी मर्जी से ही तारिक ने ये काम किया था। वो जानती थी 1-2 दिन तक उनके बाहर जाने का इंतज़ाम हो जाएगा, फिर वो अपने दोनों बेटों को लेकर तारिक के साथ अब्रॉड चली जाएंगी। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, ये तो कोई नहीं जानता था। सानिया सारी रात यही सोचती रही थी कि वो कौन था जिसने चेहरे पे रुमाल बांध रखा था और दूसरे शख्स की पिटाई की थी। इतना तो वो समझ गई थी कि वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता था और निकाबपोश ने उसे बचाया था। उसकी फाइटिंग देख के उसे मूवीज़ और नॉवेल्स की फाइटिंग हीरोज़ याद आए थे। उसे एक्शन बहुत पसंद था, जिसका आज उसने ज़ाती तौर पे मुज़ाहिरा किया था। अगला सारा दिन ड्यूटी के दौरान भी वो उसी के बारे में सोचती रही। शाम के वक्त उसे फातिमा बेगम का फ़ोन आया था। उसे जब उन्होंने बताया कि तारिक के धोखा की वजह से आगा जान को हार्ट अटैक हुआ है, तो सानिया को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। वो अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा आगा जान से ज़्यादा करीब थी और उनके हार्ट अटैक की खबर बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। पास मौजूद डॉक्टर और नर्स उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल के कमरे में थी और उसके करीब एक नर्स और डॉक्टर नफीसा खड़ी थी। उसे आंखें खोलते ही बेहोश होने से पहले की बात याद आ गई। वो तेज़ी से उठ बैठी। क्या हुआ सानिया? नफीसा ने पूछा। मुझे आगा जान के पास जाना है, वो बेकरारी से कहती बिस्तर से उतरी और बाहर की जाने भागी। डॉक्टर नफीसा उसे रोकती ही रह गई, लेकिन वो मुश्किल अपने आंसू छुपाती एक तरफ भाग रही थी जब कोई उससे टकरा गया। वो गिरने ही लगी थी कि मुकाबिल ने उसे अपने बाजू में संभाल लिया।
वो ابراہم تھا۔ ثانیہ نے ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا، پھر سنبھل کر کھڑی ہوئی اور ایک طرف ہو کر جانے لگی۔ ابراہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے ثانیہ کا بازو پکڑ کے اسے روک لیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر ثانیہ، تم رو رہی تھی؟ اس کے انداز میں فکر تھی۔ آغا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں، تم اکیلی سفر نہیں کر سکو گی، ابراہم نے خلوص دل سے کہا تو ثانیہ نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسٹل سے اپنا سامان لیے بغیر کچھ ضروری چیزیں لے کر ابراہم کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئی، لیکن انہیں فوراً کوئی ٹکٹ نہ مل سکی۔ اگلے فلائٹ کل جانی تھی، لیکن وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی سے جانا چاہتی ہو تو اس کا انتظام ہو جائے گا، لیکن سفر 10 گھنٹے کا ہے، ابراہم نے اسے دوسرا حل پیش کیا۔ مجھے بس جلد از جلد کراچی جانا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اوکے چلو، ابراہم نے کہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ گوادر سے باہر نکلنے والی سڑک پہ محو سفر تھے۔ ابراہم خود گاڑی چلا رہا تھا اور ثانیہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ابراہم نے میجر تیمور سے کراچی جانے کی اجازت لے لی تھی اور لطیف کو بھی مطمئن کرنے کے لیے بہانہ سوچ لیا تھا۔ ثانیہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی اور گھر میں سب کو کال کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اس نے بہت ضبط سے 10 گھنٹے کاٹے تھے۔ جیسے جیسے کراچی قریب آ رہا تھا، اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے کیسی خبر ملتی، اس کے دل میں وہم پلنے لگے۔ وہ خدا سے سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ کراچی پہنچ کے اس نے فاطمہ بیگم کو پھر کال کی، جو اس دفعہ لگ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آغا جان اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور ان سے ہاسپٹل کا نام پوچھا۔ ابراہم نے گاڑی اس ہاسپٹل کے سامنے روکی۔ شکریہ ابراہم، تم نے میری اتنی مدد کی، وہ جانے سے پہلے مشکور لہجے میں بولی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے ڈاکٹر ثانیہ کے کسی کام آیا۔ اس کی بات پہ وہ ذرا سا مسکرا دی اور ایک الوداع نظر اس پہ ڈال کر گاڑی سے نکل گئی۔ ہاسپٹل کے اندر جا کر کاؤنٹر سے اس نے کچھ پوچھا اور ایک کوریڈور کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ آغا جان کے گلے لگی اور زور و شور سے رو رہی تھی، اور وہ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ روہن کے پاس جتنی معلومات تھیں وہ سب اکل چکا تھا۔ اس کے تعلقات دہشت گردوں کے 2 گروہوں سے تھے، ایک جس کا لیڈر عطار تھا اور دوسرا اجمل نامی شخص تھا جس کے اڈے کی لوکیشن روہن کو معلوم نہیں تھی، اور عطار کے اڈے کی جو لوکیشن روہن کو بتائی تھی وہ ابراہیم پہلے ہی معلوم کر چکا تھا، لیکن یہ ان کا مین اڈا نہیں تھا بلکہ ایک ہائیڈ آؤٹ تھا۔ اس طرح کے کئی ہائیڈ آؤٹس ان کے پاس ہو سکتے تھے۔ میجر مشارف کو ان کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ مین اڈے کی لوکیشن بھی چاہیے تھی جہاں دہشت گردوں کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی۔ اگر ابراہیم کچھ عرصہ دہشت گردوں کے بیچ رہنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ سب پتہ چل سکتا تھا۔ مشارف نے روہن سے اجمل کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی تھی اور اس کا حلیہ بھی پوچھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ایجنسی کے متعلق بھی کافی اہم معلومات دی تھی۔ پاکستان میں اس کے ایجنٹس کی ساری ٹیم پکڑی گئی تھی، جو را کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب دوبارہ پاکستان میں ایسی ٹیم لانچ کرنا بہت مشکل تھا اور کافی وقت لگ سکتا تھا، لیکن ISI بھی تیار تھی دشمنوں کا ایک دفعہ پھر سے استقبال کرنے کے لیے۔ ثانیہ آغا جان کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ کتنا برا کیا تھا نا تایا جان نے، پیسوں کے لیے اپنے باپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے آغا جان کو تسلی دے اور ان کے غم کو دور کرے۔ زغیم بھی ان کے ہارٹ اٹیک کا سن کر ہاسپٹل آ چکا تھا اور اسے اپنے باپ کے لیے بہت شرمندگی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ اس نے طارق کی طرف سے معافی مانگنے کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ بابا کو اپنے دونوں چچاؤں کا حق نہیں لینے دے گا۔ وہ عدالت میں کیس دائر کریں تو وہ ان کی طرف سے گواہی دے گا۔ ہمارا بیگم کو اس کا یہ فیصلہ بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سب کے سامنے انہوں نے خود کو انجان ظاہر کیا تھا کہ انہیں طارق کے اس منصوبے کا علم نہیں تھا۔ چودھری ضیاء بھی آغا جان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے اور خالد صاحب کی اتری شکل دیکھ کر انہوں نے زبردستی ان سے ساری بات پوچھ لی تھی۔ انہوں نے اسی وقت چند فون کیے اور اپنے بندے دوڑا دیے۔ طارق صاحب جو بیوی سے ساری رپورٹ لے رہے تھے، چودھری ضیاء کا سن کر انہوں نے فوراً ملک سے نکل جانے کا سوچا۔ انہیں 1 گھنٹے بعد کی ٹکٹ مل گئی، لیکن ایئرپورٹ پہ چودھری ضیاء کے بندوں سے بچ نہ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ آغا جان کے سامنے موجود تھے اور ظاہر تھا اب انہیں شرمندگی ظاہر کرنی ہی تھی۔ آغا جان نے طارق سے کہا تھا کہ اگر وہ آرام سے اپنے بھائیوں کا حق واپس دیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت جانے سے گریز نہیں کریں گے اور زعیم ان کا ساتھ دے گا۔ طارق کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ مزید اپنی منمانی نہیں کر سکتے، سو انہوں نے زمینوں کی رقم انصاف سے اپنے دونوں بھائیوں کے حوالے کر دی، اور چودھری ضیاء نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس بدمعاش سے خالد صاحب کی زمین واپس خرید کے دے دی تھی جو طارق نے بیچی تھی۔ البتہ ظہیر نے رقم پہ ہی اکتفا کرنے کا سوچا تھا۔ آغا جان نے طارق کو گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ سب درانی ہاؤس واپس آ گئے تھے۔ ابراہیم نے گاڑی چلاتے ہوئے فون پہ کوئی نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ ہاں بولو، دوسری طرف لطیف تھا۔ اس نے ایمرجنسی کے لیے ابراہیم کو ایک نمبر بھی دے رکھا تھا۔ وہ میں نے یہ بتانا تھا کہ میں اماں کو کراچی لے کر آیا ہوں ایک ہسپتال میں، بہت بیمار ہو گئی تھی وہ، اس لیے ڈیوٹی پہ نہیں جا سکا۔ ابراہیم نے گوادر سے غائب ہونے کا بہانہ بنایا۔ لطیف کو یہ ناگوار تو گزرا، لیکن وہ کوئی تلخ بات کہہ کر بندہ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر پیسوں کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔
ویسے تو آپ پہلے ہی کافی دے چکے ہیں، آپ کی وجہ سے ہی میں اماں کو اسپتال لے جانے کے قابل ہوا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ نہایت عاجزی سے بولا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، تم دوست ہو اور ہم اپنے دوستوں کو خیال رکھتے ہیں، لطیف نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ابرام نے فون کان سے ہٹاتے ہی ناک چڑھائی۔ میجر مشارف سے ملنے کے بعد وہ گھر جا رہا تھا۔ شام کے 6 بج گئے تھے جب وہ گھر پہنچا۔ زیب النساء ہی صرف گھر پہ تھی، وہ ریلیکس ہو کر ماں سے ملا اور 1 گھنٹہ تک لاڈ اٹھواتا رہا، پھر چودھری زا گھر آ گئے۔ اسے دیکھتی انہوں نے جوتا اتار لیا اور اس کی طرف لپکے۔ بغیرت گدے، اب کیوں آئے یہاں؟ جب بھی میں نے سمجھا تم سدھر گئے، تب ہی تم نے میری سوچ کو خوش فہمی میں تبدیل کر دیا۔ کیوں جنوں کی طرح غائب ہوئے تھے پچھلی بار؟ وہ دوسرا جوتا بھی اسے مار چکے تھے لیکن ابراہیم کو لگا ایک بھی نہیں تھا۔ وہ کافی پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ ڈیڈ مجبوری تھی، ایک ارجنٹ کام تھا، اگر نہ جاتا تو نوکری سے نکال دیا جاتا۔ اس نے ادھر ادھر بھاگتے صفائی پیش کی۔ تمہیں تو میں نکلواتا ہوں نوکری سے، انہوں نے سر ہلا کر کہا اور شاہد کو بلایا۔ پکڑو اسے اور تہخانے میں بند کر دو، انہوں نے کہا تو شاہد نے بڑے باہر کھڑے 2 3 اور لوگوں کو اندر بلا لیا۔ ابراہیم کو بچنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ باپ کے سامنے وہ ہیرو گری بھی نہیں دکھا سکتا تھا، مجبوراً اسے سرنڈر کرنا ہی پڑا۔ زیب النساء نے احتجاج تو کیا لیکن چودھری زا نے یہ کہہ کر انہیں چپ کروا دیا کہ اگر اسے قید نہ کیا گیا تو وہ بھاگ جائے گا، اور اس دفعہ وہ اس کی شادی کیے بنا اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ سو بیٹی کی بجائے شوہر کا ساتھ دیا اور ابراہیم کا ٹھکانہ تہخانہ ٹھہرا۔ زرتاشا کچن میں کھانا پکا رہی تھی جب زغیم اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کے کچھ پل کے لیے رکا۔ زرتاشا اسے جھجک کر دیکھنے لگی۔ وہ فریج کی جانب بڑھ گیا اور پانی کی بوتل فریج سے نکال کر گلاس کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر مجھے رپلائی نہیں کیا تھا، وہ بولی۔ کیا فائدہ، وہ مایوسی سے بولا۔ زرتاشا نے گہری سانس لی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں کیا، وہ خفگی سے بولا۔ مجھے تو الجھن ہو رہی ہے آپ کے کچھ نہ کہنے سے بھی۔ کیا چاہتی ہو بتاؤ، وہ کر لیتا ہوں، وہ بولا تو زرتاشا کی یکٹک نگاہیں اس پہ جم گئی۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اگر وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تو وہ لڑکی اپنے آپ کو یقیناً خوش نصیب سمجھتی، لیکن اس کا معاملہ الگ تھا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی جو اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک طرف وہ شخص ہو جو آپ سے محبت کرتا ہو اور دوسری طرف وہ شخص ہو جس سے آپ محبت کرتے ہو تو اسے چنو جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اسے یہ کال ابھی یاد آیا تھا لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے سر جھکا کر رخ پھیر لیا اور زغیم بھی خاموشی سے مڑ گیا۔ دروازے پہ غادیہ کھڑی تھی جو ان کی باتیں سن چکی تھی اور قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زغیم کی آنکھوں میں بھی نفرت ابھری۔ تو یہ تھی وہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے دھتکارا تھا، وہ غصے سے چلائی۔ زرتاشا نے سہم کی اس کی طرف دیکھا۔ میرا راستہ چھوڑو، زغیم نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی، یہ تو معلوم کرتے جاؤ کہ زرتاشا نے کس کے لیے تمہیں دھتکارا۔ غادیہ کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا۔ زرتاشا کا چہرہ تاریک ہوا۔ غنی کو پسند کرتی ہیں یہ میڈم، ہے نا مزے کا اتفاق؟ وہ ہنسی۔ زغیم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور ایک شکایتی نظر زرتاشا پہ ڈال کر چلا گیا۔ میرے بھائی نے ایک طرح سے میرا بدلہ ہی لے لیا، تمہاری وجہ سے زغیم نے مجھے دھتکارا تھا اور اس نے زغیم سے اس کی محبت چھین لی، کچھ نہ کر کے بھی۔ ویسے تو وہ تمہیں منہ بھی نہیں لگاتا، تمہیں بے شرموں کی طرح اس کے پیچھے پڑی ہو۔ غادیہ نے زغیم کو غصہ اس پر نکالا۔ زرتاشا رونے لگی۔ تم سے تو بہتر ہی ہے، تمہاری طرح کسی کے کمرے میں جا کے اس پہ بدکاری کا الزام تو نہیں لگوایا اس نے اور نہ اپنا تماشا بنوایا۔ ثانیہ کی آواز پہ وہ ایسے اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ زرتاشا نے اسے مشکور نظروں سے دیکھا جو ناراض ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بکواس بند کرو، غادیہ بھڑک اٹھی۔ میں نے تو سچ بولا، ثانیہ نے کندھے اچکا کے اسے مزید چلایا۔ اور جو تم نوکری کے بہانے گوادر جا کر بیٹھ گئی اس کا کیا، کون سے گل چھرے اڑا رہی ہو وہاں؟ غادیہ نے بات کو خود پر ہٹا کر اس کی طرف موڑ دیا۔ اسے لگا تھا ثانیہ اس طرح بھڑکے گی اور اسے سکون ملے گا، لیکن اس کا نتیجہ الٹ ہی تھا۔ ثانیہ کو اس کی بات بری لگی لیکن وہ بھڑکی نہیں اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ پہلی بات، میں گوادر جا کے بیٹھی نہیں ہوں، سارا دن ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ہونا کوئی آسان کام نہیں، لیکن تم کیا جانو، میڈیکل کی انٹری ٹیسٹ میں تو تم فیل ہو گئی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا، میری طرح اب سارا دن ہسپتال کے دھکے تو نہیں کھانے پڑتے تمہیں۔ خیر دوسری بات، میں چاہے گل چھرے اڑاؤں یا پتنگ، میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں کیونکہ تم میری ماں نہیں۔ ثانیہ نے لمبی سی تقریر کر کے غادیہ کے سر چکرا دیا جبکہ زرتاشا مسکراہٹ دبانے پہ مجبور ہو گئی۔ ثانیہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اف، میں تو آغا جان کے لیے سوپ بنانے آئی تھی، کن باتوں میں لگا دیا تم نے مجھے، اب ہٹو سامنے سے۔ ثانیہ نے کوسنے والے انداز میں غادیہ سے کہا اور اسے ایک طرف دھکیل کر آگے کی طرف بڑھی۔ غادیہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پیر پٹک کر چلی گئی۔ ثانیہ، زرتاشا نے اسے پکارا۔ وہ برتن پکڑانا، وہ مصروف انداز میں بولی۔ سوری، زرتاشا اسے برتن پکڑاتی ہوئی شرمندگی سے بولی۔ کس لیے؟ ثانیہ نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا؟ تم نئی نہیں ہو، بہت سے لوگ کرتے ہیں، اب مجھے اثر نہیں ہوتا، وہ چولہا جلاتی ہوئی بولی تھی۔
सरताश आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। उसे समझ न आया कैसे अपनी सफाई दे। इब्राहिम तहखाने की फर्श पे दीवार के साथ टेक लगाए और मुंह लटकाए बैठा था। इस दफा तो माँ ने भी साथ नहीं दिया था। उसका मूड सख्त ऑफ था। कोई अपनी बेटी को कैसे कैद खाने में कैद कर सकता है? उसने झुलाकर कहा था। तभी उसकी जेब में मौजूद फ़ोन बजा। उसने चौंक कर फ़ोन निकाला। लतीफ़ की कॉल थी। उसने जल्दी से पिक की। अभी कराची में ही हो? लतीफ़ ने सलाम दुआ के बगैर पूछा। जी। और माँ की तबीयत कैसी है अब? ठीक है अब, उसने मुँह बनाया। अच्छा, तुम्हारे लिए एक और काम है, कराची में ही है। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, 1 घंटे तक वहाँ पहुँचो। वहाँ हमारे एक साथी से तुम्हारी मुलाकात होगी जो तुम्हें काम समझा देगा, उसने हुक्मिया लहजे में कहा। अच्छा, मैं जाता हूँ। इब्राहिम ने मरे-मरे लहजे में कहा था और फ़ोन बंद करके सोचने लगा यहाँ से कैसे निकले। कुछ लम्हों बाद वो उठा और दरवाज़े की जानिब बढ़कर उसे खटखटाने लगा। बाहर एक शख्स खड़ा था। क्या है? उसने बेज़ार लहजे में पूछा। मुझे बाथरूम जाना है, इब्राहिम ने बच्चों की तरह कहा। सिक्योरिटी गार्ड उकताहट आमेज़ लहजे में बड़बड़ाया और दरवाज़ा खोल दिया। उसके हाथ में गन थी, सो उसे यकीन था इब्राहिम उसके सामने पर नहीं मार सकेगा, लेकिन इब्राहिम भी फिर इब्राहिम था। उसने दरवाज़ा खुलते ही सिक्योरिटी गार्ड पे झपटा मारा। वो चाहकर भी गोली नहीं चला सकता था क्योंकि इब्राहिम उसके मालिक का इकलौता सबूत था। उसे गन से बस डराना मकसूद था, सो इब्राहिम ने बासानी उसके साथ-साथ गन को भी काबू कर लिया था और घुमाकर गार्ड की गन पट्टी पे दे मारा। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। इब्राहिम ने उसके पास रखी गन और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जाने पड़ा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जो बंद था। दूसरी तरफ शायद कोई गार्ड हो। ये सोचकर उसने दरवाज़ा आहिस्तेगी से खटखटाया। क्या है शीदे, लड़का तंग तो नहीं कर रहा? बाहर से किसी ने पूछा। उसे बाथरूम जाने, दरवाज़ा खोलो। उसने आवाज़ बदल कर कहा। दरवाज़ा खुल गया। इब्राहिम ने तेज़ी से उसे अंदर खींचा और साथ ही उसकी गर्दन पे हाथ मारा। उसे चीखने और कुछ समझने का मौका भी ना मिला और वो बेसुध हो गया। इब्राहिम ने सर बाहर निकाल के इर्द-गिर्द देखा। ये बंगले के पिछले हिस्से का एक कॉरिडोर था जिसमें इस वक्त कोई नहीं था। इब्राहिम ने दरवाज़ा बंद किया और कॉरिडोर में चलने लगा। एक जगह दीवार में खिड़की थी। वो खिड़की खोलकर बाहर कूद गया, जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड से उसका सामना हो गया। इब्राहिम की उसके कुछ समझने से पहले ही उसके मुंह पे मुक्का दे मारा। उसके मुंह से काफ़ी बुलंद चीख निकली, लेकिन इब्राहिम को परवाह नहीं थी। वो चारदीवारी के करीब पहुंच चुका था और जब तक बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचे, वो दीवार पार कर चुका था। कहाँ हो इस वक्त? जरिश ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। अपने कमरे में, सारिम ने लहजे में सुस्ती पैदा करके कहा। सोग मना रहे हो? और कर भी क्या सकता हूँ, ओवर एक्टिंग की हद थी। तुम भूल रहे हो हमारी शादी होने वाली है, जरिश ने जताकर कहा तो सारे मुस्कुरा दिया। तुम याद करवा दो, उसने कहा। ओके, फिर रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ, बीच पर चलते हैं। ओके, उसने कहकर फ़ोन बंद किया और बिस्तर से उठकर डांस करने लगा। हुमैरा बेगम कमरे में आई तो उसे ब्रेक लगे। कुछ देर बाद वो चेहरे पे सोगवारी लिए जरिश के साथ गाड़ी में बैठा क्लिफ्टन की तरफ जा रहा था। मुंह सीधा करो, ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती लेकर जा रही हूँ, जरिश ने उकताकर कहा और सारे में खुद को कोसा। अब इतनी सोगवारी दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी। साहिल समंदर पे पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोक दी और बाहर निकल आए। समंदर की पुरशोर लहरें उन पे गुजरती हुई हवा ने उनका इस्तकबाल किया। वो नीलगुआ आसमान और समंदर के मिलने वाले मंजर को देखने लगे थे। तुम्हें समंदर पसंद है? जरिश ने पूछा। हाँ। ज़ुबी के साथ यहाँ आते होगे तुम? जरिश ने न जाने क्यों पूछ लिया। सारिम ज़ुबी के जिक्र पे बदमज़ा हुआ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही आया अब। पहले दोस्त के साथ आता था, उसने कहा तो जरिश को अनजाने से खुशी हुई। अच्छा छोड़ो इस बात को, अपने बारे में कुछ बताओ। वो उसे बातों में लगाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद सारिम बड़े जोशो खरोश से उसे बातों में मसरूफ था और ज़रिश हंस रही थी। बातें करती हुए अचानक सारिम की नज़र एक लड़की पे पड़ी तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। वो ज़ूबी थी जिसकी मौत का ड्रामा करके उसने ज़रिश की हमदर्दी हासिल की थी और अब वो ज़िंदगी ज़रिश को नज़र आ जाती तो उसके ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाता। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चले। उसने ज़रिश का बाजू पकड़कर यकदम उसका रुख मोड़ दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। अरे लेकिन अभी तो डिनर में काफ़ी वक़्त है, ज़रिश हैरान हुई। मुझे जल्दी भूख लग जाती है। उसने ज़रिश को फ्रंट सीट पे बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया और पलट कर देखा। ज़ूबी दूसरी जानिब रुख कर चुकी थी। वो तेज़ी से ड्राइविंग सीट पे आया और गाड़ी को स्टार्ट करके फुल स्पीड कर दी। वो गुलशन इकबाल का एरिया था जिसके एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का एड्रेस लतीफ़ ने इब्राहिम को बताया। उस बिल्डिंग का एक अपार्टमेंट उनका आर्ज़ी हाइड आउट था। इब्राहिम लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल पे पहुंचा और एक अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर कॉल बेल दबाई तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। एक शख्स ने उसके सामने खड़ा था। उसने इब्राहिम को अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर दाखिल हुआ और उस शख्स के पीछे चलता हॉल से गुजरकर कॉरिडोर में दाखिल हुआ। फिर वो एक कमरे में पहुंचे जहाँ एक रक्त शक्ल वाला लंबा सा शख्स बैठा था। वो दहशतगर्दों का कोई लीडर मालूम होता था। बैठो, इब्राहिम को देखते ही उसने कहा। इब्राहिम अंदाज में आजिज़ लिए उनके सामने बैठ गया। तुम्हारा नाम फरजाम है? जी।
لطیف نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے، دراصل مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو قاسم پورٹ پر جا کے میرا ایک کام کر سکے۔ کام کیا ہے؟ مجھے وہاں کے کسی فیکٹری مالک یا ایسے انجینئر کے بارے میں معلومات چاہیے جو تھوڑا لالچی قسم کا ہو یا اس کی کوئی کمزوری مل سکے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ وہ اپنے کسی پرانے ساتھی سے یہ کام نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ ایک تو پورٹ میں داخل ہونا ہی مشکل تھا اور دوسرا اگر وہ پکڑا جاتا تو اسے بھی پکڑوا سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے ابراہیم جیسا کوئی نیا بندہ چاہیے تھا۔ ہو جائے گا صاحب، لیکن پیسے لگیں گے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس نے کہا تو ابراہیم لالچی انداز میں مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے 1 لاکھ چاہیے، 3 4 دن تک یہ کام کر دوں گا۔ ابراہیم نے 1 لاکھ کہہ کر خود کو بے وقوف ظاہر کیا۔ اس دہشت گرد نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور ابراہیم اٹھ کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اب وہ اس شخص کو چکر دینے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اگر وہ شخص کا نام اسے لا دے جس کی اس کی ایجنسی پہلے ہی اپروچ کر چکی ہو اور وہ پلان کے مطابق بظاہر تو دشمنوں کا ساتھی ہو لیکن اصل میں ایجنسی کا ساتھ دے تو دشمنوں کو ایک بڑی شکست دی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اپارٹمنٹ سے باہر نکلا اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ میں پہلے سے کوئی موجود تھا اور پہلی منزل میں تیسری منزل پر آ کر رک گیا تھا۔ لفٹ کھلی تو لفٹ میں موجود شخص کو دیکھ کر ابراہیم چونک گیا۔ وہ عبدل تھا جس کو اس کی ایجنسی ڈھونڈ رہی تھی۔ عبدل بھی اسے پہچان گیا تھا۔ کاجل کے ذریعے وہ ابراہیم کے بارے میں جان چکا تھا۔ اس نے تیزی سے لفٹ بند کرنی چاہی لیکن ابراہیم اندر گھس گیا۔ عبدل لفٹ کو دیوار سے ٹکرایا لیکن سنبھل گیا اور ابراہیم کے مکے سے بچنے کے لیے جھک گیا۔ ساتھ ہی اس نے ابراہیم کی پسلی میں مکہ مارا۔ ابراہیم دائیں دیوار کے ساتھ لگا۔ عبدل بھاگنے لگا لیکن ابراہیم نے اس کی کمر پہ ٹانگ ماری۔ وہ منہ کے بل آدھا لفٹ سے باہر گر گیا۔ ابراہیم نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر لفٹ کے اندر کھینچ لیا۔ عبدل نے مڑ کر اسے ٹانگ مارنی چاہی لیکن اس نے ٹانگ مضبوطی سے تھام کر موڑ دی اور لفٹ بند کر دی۔ جب وہ عبدل کی جانب ہوا تو عبدل اس پہ پسٹل تان چکا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ ہلنا مت ورنہ گولی مار دوں گا۔ تم پسٹل کے بغیر بھی مجھے یہ حکم دے سکتے تھے، یقین جانو میں اس پہ عمل کرتا۔ ابراہیم نے معصومیت سے کہا۔ بکواس بند کرو اور اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ یہ لو جناب، اور کوئی حکم؟ ابراہیم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کوئی حرکت بھی مت کرنا ورنہ… ہائے کیا بات کر دی، اب تو مرنے کا دل چاہتا ہے۔ زندگی نے تنگ کر دیا مجھے۔ ابراہیم نے اسے باتوں میں لگایا اور اچانک اس کے منہ پہ ایک مکہ مار دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور کوئی بٹن دبانے سے لفٹ چل پڑی۔ وہ شاید نیچے کو جا رہی تھی۔ عبدل نے پسٹل کی گرفت ڈھیلی نہ کی اور اس کی طرف فائر کر دیا۔ ابراہیم کو سائیڈ سنبھلنے کا موقع مل گیا اور وہ پھر سے پسٹل تان چکا تھا۔ تبھی لفٹ کو دروازہ کھل گیا۔ وہ بیسمنٹ تھا جو پارکنگ ایریا کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ لفٹ کھلتی ہی عبدل کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ اس کے 5 باڈی گارڈ لفٹ کے سامنے ہی کھڑے تھے جن کو وہ وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ انہوں نے صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگائی اور اسے دیکھتے ہی سب کی پسٹلز اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اسے لے کر آؤ وین میں۔ عبدل نے انہیں حکم دیا اور آگے چل پڑا۔ وہ گاڑیوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے جب ابراہیم نے ایک جانب چھلانگ لگا دی اور پھرتی سے گاڑی کے نیچے گھس گیا۔ کئی گولیاں اس پر برسیں لیکن کوئی اسے چھو نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس گاڑی کو گھیرتے وہ دوسری جانب سے نکل کر گاڑی کی آڑ لیتا اگلی گاڑی کی پار چلا گیا۔ گھیرو سے، وہ جانے نہ پائے، عبدل نے چلا کر کہا۔ وہ سب گاڑیوں میں پھیل گئے لیکن ابراہیم انہیں تب نظر آیا جب وہ پارکنگ ایریا سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ سب چلاتے اس کے پیچھے بھاگے اور وہ اپنی جان بچانے سے زیادہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کے ساتھیوں کو بلیک میل کرنے کا عبدل کو بہانہ مل جائے گا۔ اسے اپنے پیچھے کئی قدموں کی آوازیں آئی تھی۔ اس بڑی سی گلی میں اکا دکا لوگ تھے جو اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک تنگ گلی کی طرف بھاگنے لگا لیکن اس کا پیچھا نہ چھوڑا گیا۔ کچھ گلیاں عبور کرنے کے بعد ایک نسبتاً کشادہ گلی میں آ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھی ان کی نظروں سے اوجھل تھا لیکن دور نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے دائیں طرف والے ایک گھر کی دیوار پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ثانیہ بھی جاگ رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز لیٹی لیمپ کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کتاب پکڑے بیڈ سے اتری اور کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ کبھی کبھی کھڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر کتاب پڑھا کرتی۔ اس نے پردہ ہٹایا تو شیشے میں سے بیک گارڈن میں ایک جگہ اسے روشنی نظر آئی۔ وہ ٹھٹک کر اس تھوڑی سی روشنی میں نظر آتے وجود کو دیکھنے لگی جو سر جھکائے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ ثانیہ کچھ پل کے لیے ساکت ہوئی پھر یکدم کمرے سے باہر بھاگی۔ راہداری کے آخر پہ آ کر اس نے بیک گراؤنڈ کی طرف والا ایک بلب روشن کر دیا۔ ابراہیم نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگتا ثانیہ اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اب اس کی شکل واضح نظر آ رہی تھی۔ ثانیہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے وہاں خون میں لت پت سکون سے بیٹھا دیکھ رہی تھی جبکہ حیران تو وہ بھی ہوا تھا۔ یہ ثانیہ کا گھر تھا۔ اندھیرے میں اسے معلوم نہیں ہوا تھا۔ تکلیف کے باوجود اس کے لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ آئی تھی لیکن اس وقت ثانیہ کا دھیان اس کی مسکراہٹ پہ نہیں اس کے زخمی کندھے پر تھا جس سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ ہائے لیڈی ڈاکٹر، کیسی ہو؟ وہ بشاشت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ نے یکدم غصے میں آتے پوچھا۔ گیم کھیل رہا تھا، اصل میں ڈیڈ کھیلنے نہیں دیتے اتنی رات تک، میں نے سوچا گھر سے بھاگ جاتا ہوں، کسی پر سکون جگہ پر جا کر کھیلتا ہوں،
اور مجھے یہاں سکون محسوس ہوا تو یہیں آ گیا۔ اب پتہ چلا ایسا کیوں ہوا تھا۔ ڈاکٹر ثانیہ جو یہاں تھی۔ اس کی بکواس شروع ہو چکی تھی۔ ثانیہ کو پتہ تھا وہ مذاق میں ایسا کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، یہ کندھا کیسے زخمی ہوا؟ ثانیہ نے اسے چپ کروا کر پوچھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے صرف ایک مریض تھا۔ یہ کچھ خاص نہیں، بس ذرا سا زخم لگ گیا۔ تمہیں تو پتہ ہے میری جاب کا، بس اسی چکر میں، وہ لاپرواہی سے بولا، لیکن جتنا اسے درد ہو رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ضرورت کیا تھی ایسی جاب کرنے کی؟ دیکھو خون کتنا بہہ رہا ہے، میرے ساتھ چلو، میں ڈریسنگ کر دیتی ہوں، ثانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ ارے نہیں، تم زحمت مت کرو، میں کسی کلینک سے کروا لوں گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ثانیہ کو پتہ چلے اسے گولی لگی ہے۔ اگر ابھی علاج نہ کیا تو زخم بگڑ جائے گا، چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ ثانیہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ اب تو ابراہیم انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر، میری عزت کا سوال ہے، اگر مجھے کسی نے اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ ابراہیم کی شرارتی رگ بھڑکی۔ ثانیہ نے بس ایک قہر برساتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ لب دبا گیا۔ ثانیہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھو، اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پہ ایک ڈرار کھولنے لگی۔ ابراہیم صوفے پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ ثانیہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر پلٹی تو اسے اپنی طرف ہی دیکھتا پایا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ لائٹ آن کر کے اس کی طرف بڑھی۔ ویسے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ ابراہیم نے اسے پھر چھیڑا۔ میں گدوں سے نہیں ڈرتی، وہ چبا چبا کر کہتی اس کے پاس رکھ کچھ فاصلے پہ بیٹھ گئی اور فرسٹ ایڈ باکس کھول لیا۔ اس کے جواب پہ ابراہیم اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ کہاں زخم لگا ہے؟ کپڑا ہٹاؤ، ثانیہ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے چیک شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ اتارنے لگا۔ ثانیہ نے دانت کچکچائے۔ پوری شرٹ اتارنے کو نہیں کہا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ کنفیوز سا ہو کر رہ گیا اور کندھے سے کپڑا ہٹا دیا۔ بٹنز کھلے ہونے کی وجہ سے سارا کندھا نظر آنے لگا اور سینہ بھی، لیکن ثانیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا سارا دن آپریشنز میں گزرتا تھا، یہ اس کے لیے نئی بات نہیں تھی جو وہ جھجکتی۔ اس نے غور سے زخم کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور ابراہیم نے اس کے چہرے کا۔ یہ تو گولی لگی ہے، اس نے ہراساں نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ واو ڈاکٹر، کتنی جینیس ہو تم، آئی ایم امپریسڈ، وہ متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ ثانیہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ گولی ابھی نکالنی ہوگی ورنہ تمہارے بچنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، ثانیہ نے کہتے ہی فرسٹ ایڈ باکس سے آپریشن کے لیے چیزیں الگ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا تو مت کہو ڈاکٹر، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو جائیں گے۔ اس کی بے تکی بات نو، ثانیہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اگر اپنے ہونے والے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے ہو تو آرام سے آپریٹ کروا لو، ثانیہ نے تنزن کہا۔ وہ تو میں کروا لوں، لیکن تم کر لو گی نا، اتنی نازک مزاج سی ہو، یہ نہ ہو بیچ راستے میں آپریشن چھوڑ کر رونا شروع کر دو۔ لیٹس سی کون روتا ہے، ثانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے چیلنجنگ لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے تھوک نکلا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا ڈاکٹر ثانیہ کی ریٹ کو چیلنج کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس کے رحم و کرم پر تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتی۔ دیکھو ڈاکٹر، بچے پہ تھوڑا رحم سے کرنا، ہاں، اس نے ثانیہ کی منت کی۔ کین یو پلیز شٹ یور ماؤتھ، ثانیہ نے اکتا کر اسے دیکھا۔ ہے تو مشکل، لیکن تمہاری خاطر کر لوں گا، ابراہیم نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ ثانیہ نے گلوز پہنے اور روئی کے ساتھ اسپرٹ لگا کے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ ابراہیم کے منہ کے زاویے بگڑے۔ زخم صاف کرنے کے بعد ثانیہ نے انگلی کی مدد سے اس کے زخم کو ٹٹولا۔ وہ گولی کی جگہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ ابراہیم دانت پر دانت جما گیا۔ کچھ پل بعد اسے گولی کی گہرائی معلوم ہو گئی۔ میں گولی نکالنے لگی ہوں، آواز مت نکلے تمہاری ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ثانیہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ رونے والا منہ بنا گیا تھا۔ ثانیہ نے فوراً سیپ اٹھا کے زخم کے اندر ڈالی اور ابراہیم گرہ اٹھا۔ ثانیہ کا ہاتھ ایک بار کانپا تھا۔ وہ خود کو جلد ہی سنبھال گئی اور فوراً سیپ تب تک اندر بڑھاتی رہی جب تک وہ گولی سے نہ ٹکرا گئی۔ اگلے ہی پل وہ گولی کو باہر کھینچ لائی۔ ابراہیم جو مٹھی بھینچے درد برداشت کر رہا تھا، اتنی جلدی گولی باہر نکل آنے پہ حیران رہ گیا۔ ثانیہ واقعی اپنے کام میں ماہر تھی۔ اسے لگا تھا بہت دیر تک اسے برداشت کرنا پڑے گا درد، لیکن یہ تو بہت جلدی ہو گیا تھا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے ڈاکٹر، میرا تو دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ بکواس بند کرو، وہ گرائی اور زخم پر کوئی دوائی لگانے لگی۔ لو پوری بات تو سن لو، میں کہہ رہا تھا وہ بول رہا تھا جب ثانیہ نے اس کے زخم پہ ذرا سا دباؤ ڈالا۔ وہ ہلکا سا چیخا۔ کیا کہہ رہے تھے تم، ثانیہ نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، وہ لائن پر آتے ہوئے بولا۔ گڈ، ثانیہ نے اس کے کندھے پہ ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگایا اور ایک درد کم کرنے کا۔ ابراہیم کا درد ختم ہونے لگا اور ساتھ ہی غنودگی اس پہ حاوی ہونے لگی۔ پہلے ہی اتنا خون بہنے سے کمزوری ہو گئی تھی اور اب دوا کے اثر سے اسے نیند آنے لگی۔ یہیں مت سو جانا، اب نکلنے کی کرو، ثانیہ نے اس کے کندھے پہ بینڈیج لگاتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت کہاں جاؤں، وہ مسکین لہجے میں بولا۔ تمہارا گھر نہیں ہے کیا، اس کے سوال پہ وہ نڈھال سا مسکرایا۔ یہ سارا ملک میرا گھر ہے۔ وہ ایسا کیوں کہہ دیا تھا، ثانیہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ وہ اس بات کو بھی ایک مذاق ہی سمجھی تھی۔ میں اس سے زیادہ اب تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، اٹھو اور اپنے گھر جاؤ۔ کیا پتہ ساری زندگی برداشت کرنا پڑ جائے، وہ شرارت سے بول رہا تھا لیکن اب انداز سست تھا۔
تمہیں برداشت کرنے سے بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے۔ ثانیہ اس کی بات سن کر بھڑکی تھی۔ سوچ لو یہ نہ ہو اپنا بیان بدلنا پڑے تمہیں۔ وہ سر صوفے کی پشت پہ رکھ گیا۔ تم دفع ہو رہے ہو یا نہیں؟ ثانیہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ آنکھیں بند کر گیا اور خود کو نیند کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم اٹھو، تم یہاں سے جانا ہوگا۔ ثانیہ پریشان ہوئی۔ چلا جاؤں گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ ورڈ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ثانیہ اس کے علاج کر کے پچھتا رہی تھی۔ بس 2 گھنٹے، وہ کہہ کر سو چکا تھا۔ او گاڈ! ثانیہ نے اپنا سر تھام لیا اور ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں دنیا بھر کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ابراہیم نے مشن پر جانے سے پہلے تو میجر مشارف کو اطلاع نہیں کی تھی، لیکن بعد میں ثانیہ کے گھر کے بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے انہیں مختصر رپورٹ دے دی تھی جو انہیں بروقت موصول ہو گئی تھی، لیکن وہ کھل کر ریڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو وہ دہشت گرد الرٹ ہو جاتا جس سے ملنے ابراہیم کو بھیجا گیا تھا، اور یہ بات ابراہیم اور میجر مشارف دونوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ عبدل ابھی اسی دہشت گرد سے ملنے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آیا تھا۔ میجر مشارف کے کوئی ایکشن لینے تک عبدل تو وہاں سے غائب ہو سکتا تھا، لیکن وہ دہشت گرد نہیں۔ اس کا پیچھا کر کے عبدل کو پکڑا جا سکتا تھا۔ عبدل کا اس بلڈنگ میں آنا یہ ثابت کرتا تھا کہ اس کا تعلق اسی دہشت گرد سے ہے۔ چنانچہ میجر مشارف نے 4 لوگ سول کپڑوں میں اس بلڈنگ میں بھیج دیے جنہوں نے اس اپارٹمنٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ابراہیم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے گولی لگی ہے، بلکہ یہ بتایا تھا کہ وہ خیریت سے اور اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ثانیہ کے گھر تھا۔ 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ ثانیہ ابھی تک پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جس کا علاج تم جیسی ڈاکٹر کرے اسے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ سیدھا جواب ہی دے دیا کرو، اب گھر جاؤ، ثانیہ نے کہا۔ راجر باس، وہ کہہ کر کھڑکی کی طرف بڑھا، پھر پلٹا۔ ثانیہ بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اینڈ تھینکس، وہ ذرا سا جھک کر بولا تھا۔ ثانیہ کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ وہ کھڑکی سے نکل کر صحن تیزی سے عبور کرتا دیوار پھاند چکا تھا۔ ابراہیم کے بھاگنے سے ایک دفعہ پھر شاہد اور دوسرے گارڈز کی چودھری ضیاء کے ہاتھوں کافی عزت افزائی ہوئی۔ کچھ دیر بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ یہ معمول کی بات تھی۔ سیکیورٹی چاہے جتنی بھی سخت ہوتی، ابراہیم نہ جانے کیسے نکل کے بھاگ جاتا تھا۔ لیکن جب صبح کے وقت ایک ملازم نے ناشتے کی میز پہ چودھری ضیاء کو یہ خبر دی کہ ابراہیم تو تہخانے میں موجود ہے، تو انہیں حیرت کا سخت جھٹکا لگا تھا۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑ کر تہخانے کی طرف آگے۔ زیب النساء بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تہخانے کے اس کمرے میں واقعی ابراہیم موجود تھا جہاں اسے بند کیا گیا تھا۔ وہ آرام سے سو رہا تھا۔ ان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ابراہیم بھاگنے کے بعد دوبارہ قید ہونے آ جائے۔ یہ سب کیا ہے شاہد؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، وہ شاید الجھن میں بولا۔ تم نے یہ کمرہ خالی دیکھا تھا نا کل؟ انہوں نے پوچھا تو وہ ایک پل کے لیے رکا۔ نہیں، میں نے خود تو نہیں دیکھا، باہر موجود سیکیورٹی گارڈز نے شور مچایا کہ ابراہیم بھاگ گیا، تو میں نے تہخانے میں آ کر دیکھا یہ دونوں بھی آنکھیں بند کیے زمین پہ پڑے تھے، تو میں سمجھا وہ واقعی بھاگ چکا ہے۔ پھر یہ واپس کیسے آیا؟ انہوں نے شاہد کو گھورا۔ یہ دونوں خود ہی سوئے ہوں گے اور تم نے سمجھا ابراہیم انہیں بے ہوش کر کے بھاگا ہے۔ میرا معصوم بچہ ایک مچھر تک نہیں مارتا، زیب النشا نے بیٹے کی حمایت کی۔ لیکن ان دونوں نے بھی ہوش میں آ کر بتایا تھا ابراہیم نے انہیں بے ہوش کر کے نکل گیا، شاہد نے الجھن بھرے انداز میں کہا۔ ارے جھوٹ بولتے ہوں گے اپنی غیر ذمہ داری پہ پردہ ڈالنے کے لیے، زیب النساء نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ ایک شخص باہر بھی بے ہوش تھا، شاہد نے یاد دلایا۔ کوئی چور آیا ہوگا، تمہیں تو اللہ جانے کیا بیر ہے میرے بچے سے۔ چھوڑے چودھری صاحب اب اس معاملے کو، ابراہیم بھاگا نہیں تھا وہاں، ورنہ وہاں نہ ملتا۔ زیب النساء نے اپنی بیٹی کی وکالت بہت اچھی طرح کی اور چودھری ضیاء کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد ابراہیم نے آنکھیں کھولی اور فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اپنی ماں سے ناراض ہے؟ زیب النساء نے ابراہیم سے بڑے پاس بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ اس وقت خانے میں ابراہیم کے سامنے موجود تھی۔ ہاں، آپ نے بھی اس دفعہ میرے ساتھ نہیں دیا، ابراہیم نے منہ بسورا۔ اس کی ایک وجہ تھی۔ کیا؟ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ واٹ؟ وہ چیخا۔ ارے اس میں حیرت کی کیا بات ہے، سبھی شادی کرتے اور ہم نے لڑکی بھی پسند کر لی ہے، بس تو ہاں کر دے۔ کیسے ہاں کروں؟ نہ میں نے لڑکی دیکھی، نہ میں بھی شادی کے لیے تیار ہوں، وہ روحان سا ہوا۔ لڑکی بھی دکھا دیں گے اور جب تو دیکھے گا نا تو شادی کے لیے خود ہی راضی ہو جائے گا۔ اماں سمجھنے کی کوشش کرو، میں ایسے کسی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ اسے رہ رہ کر ثانیہ کی یاد آنے لگی۔ وہ کسی نہیں، ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، شہر کی ایک قابل ڈاکٹر ہے، بڑے ہسپتال میں جاب کرتی ہے اور اس کا اپنا کلینک بھی ہے۔ زیب النساء ثانیہ کے گن گانے لگی تو ابراہیم کے دل کی گھنٹی بجی۔ یہ کتنا خوبصورت اتفاق تھا کہ جسے وہ پسند کرتا ہے وہی اس کے ماں باپ کی پسند ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ؟ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ ہاں وہی، تیرے ابا تو اسے مل چکے ہیں، میں بھی مل لوں گی آج کل میں، اگر تم مثبت جواب دے دے تو ساتھ ہی رشتے کی بات بھی کراؤں۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے تمہاری مرضی، اس نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ خوش رہ، جیتتا رہ، تیرے باپ کو بتاتی ہوں، دیکھنا بہت خوش ہوگا۔
وہ خالص گاؤں والے لہجے میں کہتی اٹھ کر جانے لگی۔ لیکن اماں ابا سے کہیں نہ مجھے قید میں نہیں رکھیں، میری جاب کا مسئلہ ہے، میں رات کو واپس آ جاؤں گا، اس نے منت کی۔ تو فکر ہی مت کرو، میں کرتی ہوں بات چودھری صاحب سے، وہ مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ ابراہیم کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا ورنہ اس کا مشن فیل ہو جاتا۔ گھر سے نکل کر وہ پہلے میجر مشارف کے پاس گیا۔ ان سے کچھ دیر پلان پہ ڈسکشن کرنے کے بعد اس پورٹ کی طرف رخ کیا۔ پورٹ سے کچھ ہی دور وہ ایک چائے خانے میں چلا گیا تھا۔ ہو سکتا تھا دہشت گردوں کا کوئی آدمی اس پر نظر رکھے ہوئے ہو، اور اگر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اندر جاتا تو مشکوک بن جاتا۔ جلد ہی اسے ایک ایسا شخص نظر آ گیا تھا جو خفیہ طور پہ اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ ابراہیم سمجھ گیا تھا وہ دہشت گردوں کا ساتھی تھا۔ اس کا اندازہ درست نکلا تھا۔ اسے اس چار خود ہی پورٹ کے داخل ہونے کی کوئی سبیل بنانی تھی، جس کے لیے وہ میجر مشارف سے مل کر پلان بنا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا چائے خانے میں داخل ہوا تو ابراہیم اسے دیکھ کر چونکا۔ وہ اسی کا ساتھی تھا جو پلان کے مطابق وہاں آیا تھا۔ ابراہیم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور بے تکلفی سے اس سے باتیں کرنے لگا۔ دہشت گردوں کا ساتھی بھی ان کے قریب آ گیا اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں تو اپنے چچا سے ملنے آیا تھا پورٹ پر، وہ یہاں ملازمت کرتے ہیں، ابراہیم نے پوچھنے پر اس لڑکے نے بتایا۔ واقعی یار، مجھے بھی یہاں ملازمت چاہیے تھی، اس لیے صبح سے ادھر ادھر چکر لگا رہا ہوں، لیکن بندرگاہ میں جانے نہیں دے رہے، بڑی سخت سیکیورٹی ہے۔ فکر مت کر، اب میں آ گیا ہوں نا، تمہیں اندر بھی لے جاؤں گا اور چچا سے کہہ کے تمہیں ملازمت بھی دلوا دوں گا، لڑکے نے بڑے خلوص سے کہا تھا۔ اور جب وہ دونوں بندرگاہ میں داخل ہوئے تو دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو اوکے کا اشارہ دے چکا تھا۔ چودھری صاحب اپنی بیوی کے ساتھ دورانی ہاؤس آئے تو خالد صاحب اور فاطمہ بیگم نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آغا جان بھی ان کے پاس آ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد چودھری ضیاء نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ آغا جان، شاہد صاحب اور فاطمہ بیگم کچھ پل کے لیے حیران رہ گئے، لیکن یہ بات ان کے لیے مسرت کا باعث تھی۔ چودھری ضیاء سیاستدان ہونے کے ساتھ بہت اچھے تھے اور خالد صاحب کی انہوں نے بہت مدد کی تھی۔ ان کا بیٹا خالد صاحب نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے وہ بھی انہیں کی طرح اچھا ہوگا۔ اور چودھری ضیاء جو ہر وقت ابراہیم کے سے نالاں رہتے تھے، ان کے سامنے ابراہیم کی تعریف میں وہ زمین آسمان ایک کیے۔ ابراہیم سنتا تو بے ہوش ہی ہو جاتا۔ زیب النساء بھی مسکرا کر ان کا ساتھ دیتی رہیں، اور جب کچھ دیر بعد وہ ابراہیم بھی وہاں پہنچا تو رشتے کے انکار کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ وہ متناسب جسامت کا ایک خوبرو نوجوان تھا، اس کی پرسنالٹی زبردست تھی۔ کرائم ڈپارٹمنٹ میں انویسٹیگیٹر کی جاب کرتا تھا۔ وہ وہاں ماں باپ سے نظر ملا کر بات نہیں کر رہا تھا، جو اس کی اخلاق کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ ہماری طرف سے تو ہاں ہی سمجھے، لیکن ہم ذرا اپنی بیٹی کی رائے لے لیں، اس کے فیصلے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آغا جان نے کہا۔ کیوں نہیں، ہمیں اس کے فیصلے کا انتظار ہے، آپ آرام سے پوچھ لیں اور چاہیں تو کچھ دن بعد جواب دے دیں، چودھری ضیاء نے کہا۔ نہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں، آپ باتیں کریں، میں کچھ دیر بعد آتی ہوں، فاطمہ بیگم نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اتنا اچھا رشتہ تو انہیں خدا کا معجزہ ہی لگ رہا تھا، ورنہ خاندان والوں نے ان کی طرف رشتہ لینے اور دینے کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور باہر سے بھی جو رشتہ لینے آتے ثانیہ کے بارے میں غلط باتیں بتا کر انہیں بدگمان کر دیا جاتا۔ اب وہ اس رشتے کو جانے نہیں دے سکتی تھیں۔ ثانی، تمہارا رشتہ آیا ہے، جویریہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پرجوش انداز میں اعلان کیا۔ ثانیہ اس کی آواز سے سہم گئی اور اس کے ہاتھ سے بک گر گئی، لیکن جویریہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، اس وقت اہم بات رشتے والی تھی۔ کون آیا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے یہ بات بہت پریشان کرتی تھی کہ کوئی اسے دیکھنے آیا اور پھر اسے ریجیکٹ کر کے چلا جائے گا، کیونکہ اس کے خلاف باتیں کرنے والے ان تک پہنچ جاتے تھے۔ ہے کوئی موٹا بڈھا سا آدمی، شکل سے ہی رشوت خور پولیس والا لگتا ہے، چوہے کی طرح مونچھیں ہیں اور اس کی، جویریہ ہنسی دبائے بول رہی تھی۔ ثانیہ کا منہ پہلے صدمے سے کھلا، پھر اسے یاد آیا اس کے ماں باپ ایسے شخص سے اس کی شادی بالکل نہیں کریں گے۔ یہ تو تمہارے جوڑ کا لگ رہا ہے، ثانیہ نے سکون سے کہا تو جویریہ کو آگ لگ گئی۔ استغفار، میرے خوابوں کا شہزادہ تو بہت خوبصورت ہے، ویسے سچ بتاؤں تمہارے والا بھی کم نہیں، جویریہ نے کہہ کے اسے آنکھ ماری۔ وہ الجھ گئی، کیا جویریہ اب سچ کہہ رہی تھی یا پہلے؟ میرا دماغ مت کھاؤ، سیدھی طرح بتاؤ، وہ تب کر بولی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ فیملی اور لڑکا کافی اچھے ہیں، بڑے تو ہاں کہہ چکے ہیں، اب تمہارے فیصلے کا انتظار ہے، جویریہ نے کہا تو ثانی کو نہ جانے کیوں ابراہیم کا خیال آیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے اسے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا رشتہ لانے والے چودھری ضیاء تھے، جو اسے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، مطلب ابراہیم کی بیوی۔ اس کی دھڑکن یکدم بڑی تھی، اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ فاطمہ بیگم اس کے فیصلے کی منتظر تھی۔ بیٹا اتنا اچھا رشتہ ہے اور گھر آئی خدا کی نعمت ہے، اسے ٹھکراؤ مت۔ ماما، آپ میری بات چھوڑے، آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں،
मुनव्वस लहजे में बोली तो फातिमा बेगम ने उसका माथा चूम लिया। फिर उसे तैयार होने का कहकर गेस्ट रूम में चली गई, जहाँ इब्राहिम और उसकी फैमिली मौजूद थे। उन्होंने सानिया के फैसले से सबको आगाह किया तो सब खुश हुए और इब्राहिम दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद सानिया गुलाबी रंग के खूबसूरत से लिबास में मलबूस, चेहरे पे भी गुलाबीपन लिए वहाँ आई तो उसे मेहमान खसूसी का दर्जा दिया गया। चौधरी ज़िया और ज़ेबुन ने सानिया उसे अपने दरमियान बैठा लिया और उस पर सदके वारी जाने लगे। ज़ेबुन्निसा तो अंगूठी भी साथ लाई थी, जो उन्होंने उसे फ़ौरन ही पहना दी। इब्राहिम ने बहुत मुश्किल से अपनी नज़र पे काबू किए रखा और ख़ुद को शरीफ ज़ाहिर करने में कामयाब रहा। जबकि सानिया की एक दो दफ़ा उस पे नज़र पड़ गई। वो सोच रही थी कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन के साथ आया था या उसके बाप ने उस पे ज़बरदस्ती की थी। लेकिन उसका जवाब भी उसे जल्दी मिल गया। उसके जाने के बाद जब अपने कमरे में आई तो उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी। उसने चेक किया। मुबारक हो हमारी मंजिल एक ठहरी और शुक्रिया कि तुमने मुझे ठुकराया नहीं। मैं जैसा भी सही, लेकिन तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये मैसेज इब्राहिम की तरफ से था। वो समझ गई थी। उस गैर संजीदा लड़के से ऐसी संजीदगी की बातें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे तो ये सब भी ख्वाब लग रहा था कि वो अचानक उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका था। वो इसे सोचती हुई दिलफरेब सा मुस्कुरा दी थी। सारिम ने अपना रिश्ता पक्का हो जाने की खुशी में नोफिल और इब्राहिम को मैकडॉनल्ड में डिनर पे इनवाइट किया था। इस वक्त रात के 8 बजे थे और वो तीनों मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में एक मेज़ पर बैठे खाना खाने के साथ साथ कुछ गप्पियों में भी मसरूफ़ थे। सारिम उन्हें बता रहा था कि कैसे उसने जरिश की हमदर्दी हासिल करके उसे अपने करीब किया। नोफिल ने उसे मुलामत की, जबकि इब्राहिम को हंसी आई। एक खुशखबरी और सुन लो, आज मेरा रिश्ता भी तय हो गया, इब्राहिम ने कहा तो दोनों एक झटके से उसे देखा। तुझे किसने अपनी बेटी दे दी? सारिम के मुंह से बेख्तियार निकला। क्या मतलब, लाखों में एक हूँ मैं? वो बुरा मुँह बनाकर बोला। ये तो हमसे पूछो ना, सारिम ने लतीफ़ सा तंज़ किया। कौन है वो? नोफिल ने पूछा। अपनी डॉक्टर सानिया। अरे वाह! अपनी डॉक्टर सानिया, सारिम ने शरारत से मुस्कुराते कहा था। हाँ तो मेरी है ना, उसने गंदे उचकाकर कहा। क्या ये दावा तुम भाभी के अब्बा हज़ूर के सामने कह सकते हो? सारिम ने उसे चैलेंज करती निगाहों से देखा। जब ज़रूरत पड़ी कहने से गुरेज़ नहीं करूँगा, उसने कहा तो सारिम लाजवाब हो गया। अच्छा वैसे ये बात कैसे बनी? क्या तुमने अपने वालिदैन को ये कहा कि तुम एक डॉक्टर सानिया को पसंद करते हो और वो उसी वक़्त रिश्ता लेकर चल पड़े और मौज़ा ये कि रिश्ता मंज़ूर भी हो गया? सारिम ने तो हैरत से पूछ रहा था। हाँ, बस समझो मुआवज़ा ही हो गया और मैंने अम्मा अब्बा से बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं सानिया को पसंद करता हूँ। अगर अब्बा को पता चलता तो वो मुझे शूट ही कर देते। बस ये तो किस्मत मेहरबान थी कि वो सानिया से मिले और उन्हें पसंद कर लिया। पहले कहा था अगर मेरा बड़ा भाई होता तो सानिया को अपनी बहू बना लाते, क्योंकि मैं सानिया के काबिल ही नहीं। फिर पता नहीं क्या सोच कर उन्होंने उसे मेरे लिए चुन लिया। इब्राहिम ने सारी तफसील बताई। मुझे तो एक ही बात समझ आती है, अंकल ज़िया तुम्हें सुधारना चाहते हैं इसलिए वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं। घर में बीवी होगी तो तुम भी घर में टिक जाओगे और वो तुम्हें इंसान भी बना देगी। नौफिल ने दुरुस्त अंदाज किया। इब्राहिम हैरान रह गया, यही बात हो सकती है? वाह यार, तुमने तो ठीक अंदाज़ा लगाया है। चलो मेरे बिगड़े पड़ने तो ये तो मुझे फ़ायदा दिया कि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे नाम कर दी। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सुधरना तुमने फिर भी नहीं और ना ही तुमने घर टिकना है, क्योंकि तुम्हारी होने वाली बीवी भी डॉक्टर है जिसका ठिकाना हॉस्पिटल ही है। सारिम ने कहा तो नौफिल और इब्राहिम दोनों हंस पड़े। सानिया के रिश्ते की खबर सारे खानदान में फैल चुकी थी। ये बात अनका और अमारा को सख्त नापसंद लगी थी। उनकी होते हुए सानिया की शादी आखिर कैसे हो सकती थी? उनकी शादी रुकवाना उनके फ़राइज़ में सबसे पहले शामिल था। पिछली दफ़ा भी जो फैमिली सानिया के लिए रिश्ता लेकर आई थी, दोनों बहनों ने मुश्तरका मेहनत से सानिया के खिलाफ उनके कान भरे थे, लेकिन अब तो दोनों बहनों का भी इत्तफ़ाक़ ख़त्म हो चुका था। लेकिन वो अलग होकर भी इस मकसद पे काम कर सकती थी। उन्होंने फ़ातिमा बेगम से ये जानने की बहुत कोशिश की कि वो कौन लोग हैं जो सानिया का रिश्ता लाए, तो फ़ातिमा बेगम ने उन्हें सिर्फ़ ये बताया कि वो कोई चौधरी फ़ैमिली है और खालिद साहब के दोस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। अमारा और अनका ने उनका नाम पता करवाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन फ़ातिमा बेगम भी मोहतात हो चुकी थी, सो चुप रहीं। फिर अनका ने गादिया को सानिया के पास भेजा ताकि उसे कुछ उगलवाया जा सके, और अब गादिया सानिया के कमरे में उसके सामने एक ख़ास मिशन के तहत मौजूद थी। मुबारक हो भई, तुम्हारी भी नैया पार लग गई, गातिया ने बज़ाहिर मुस्कुराते तंज़ किया। हाँ, बस अब मगरमच्छों से महफूज रहे तो पार लगी ही रहेगी। सानिया ने भी काउंटर अटैक किया। गातिया तिलमिला कर रह गई, लेकिन चेहरे से ज़ाहिर नहीं किया। अच्छा वैसे कौन लोग हैं? कैसा लड़का है? गातिया ने आम से अंदाज में पूछा। कोई जागीरदार लोग हैं, बाबा के दोस्त हैं। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, सानिया ने लापरवाही से बताया। लड़के के बारे में भी नहीं पता? गातिया हैरान हुई। हाँ, बाबा को पसंद है लड़का तो मैंने भी हाँ कह दी, सानिया ने कंधे उचकाए। लड़का देखे बगैर? हाँ, उसने मुस्कुराहट दबाई। अगर वो बदशक्ल हुआ तो फिर? फिर क्या, अपना नसीब समझ के कबूल कर लूँगी उसे। अपने माँ-बाप की बात को इनकार तो नहीं कर सकती। सानिया ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा।
یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، چچا جان کو تم سے رائے تو لینی چاہیے تھی اور لڑکے سے بھی ملوانا چاہیے تھا، کیونکہ شادی تو تم نے کرنی ہے، ساری زندگی تم نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، غادیہ نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے نہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، مجھے خود پہ بھروسہ نہیں، میں اپنے لیے اچھا فیصلہ کر پاؤں گی، اس لیے میں نے یہ فیصلہ اپنے والدین پہ چھوڑ دیا۔ اگر ان کا فیصلہ غلط ہوا تو؟ غادیہ نے دو بدو پوچھا۔ مجھے یقین ہے غلط نہیں ہوگا، اور مجھ سے تو بہتر ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے۔ ثانیہ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسے یاد آیا وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے تو بھول ہی گئی۔ وہ ثانیہ سے پھر کچھ پوچھنے والی تھی کہ اچانک زرش کمرے میں آ دھمکی۔ ارے میں یہ کیا سن رہی ہوں ثانی، تم تو چھپی رستم نکلی، کس بیچارے کے پلے پڑنے والی ہو تم؟ زرش نے آتی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ غادیہ بھی منتظر ہوئی کہ ثانیہ اسے سب کچھ بتائے اور وہ سن لے، لیکن ثانیہ بھی عقل مند ثابت ہوئی۔ یار کیفے چلتے ہیں پھر بتاتی ہوں سب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو غادیہ کا منہ مایوسی سے لٹک گیا۔ انل ایک سینٹرل جیل میں قید تھا، اسے سب کچھ اگلوا لیا گیا تھا، اس لیے ایجنسی کو اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، سو اسے کسی جیل میں بھجوا دیا گیا۔ انل بہت پہلے کچھ دن مایوس رہا، لیکن پھر اسے ایک امید کی کرن نظر آ گئی۔ اس کے بیرک میں ایک گنڈا قید تھا جس نے جیل سے بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا اور انتظامات مکمل کر رہا تھا۔ انل کو پتہ چل گیا تو اس نے بھی اسے ہمراز بنا لیا اور اپنے ساتھ فرار ہونے کی آفر کی جو وہ کبھی بھی ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ پلان کے مطابق انہوں نے باتھ روم سائٹ کے پائپ لائنز میں کسی طرح خرابی کر دی، جس کی وجہ سے سارے باتھ رومز کے فرش اکھاڑ کر پائپ دوبارہ بچھانے کا کام شروع ہوا تھا اور انہیں گٹر تک رسائی مل گئی۔ رات میں بھی گٹر کھلا ہوتا تھا۔ یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ گٹر کے ذریعے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر آتے ہی اس شخص نے انل سے علیحدگی اختیار کر لی۔ انل ویرانوں میں بھٹکتا کسی گاؤں میں پہنچا جہاں اسے ایک تالاب میں نہا کر گٹر کی غلاظت اتارنے کا موقع مل گیا۔ پھر کسی شخص سے معلومات لے کر وہ گلشن اقبال میں آ گیا جہاں ایک لڑکی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اس وقت صبح ہو رہی تھی اور ہی فرحاد کے ساتھ کلینک میں آ چکی تھی۔ فرحاد لیب میں کسی مریض کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، سو انل اس کی غیر موجودگی میں ہیر سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہیر اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ انل نے اسے کہا وہ بعد میں سب کچھ بتا دے گا، ابھی اسے پناہ چاہیے۔ ہیر کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، وہ ایک 2 منزلہ عمارت میں رہتی تھی جس کی اوپر والی منزل اس کی ایک فیملی کو دے رکھی تھی اور انہیں اپنی ہی فیملی سمجھتی تھی، سو وہ انل کو پناہ دے سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کی جواب دہ نہیں تھی۔ اس نے انل کو باہر جانے کا کہا اور فرحاد سے گھر جانے کا کوئی بہانہ بنا کر خود بھی باہر آ گئی۔ وہ انل کی مدد کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئی اور اسے کھانا دیا۔ انل نے اسے اپنا نام خرم بتایا۔ ہیر جلد ہی کلینک چلی گئی۔ انل سکون سے لمبی تان کر سو گیا۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو انل نے اسے جھوٹی کہانی سنانے کے ساتھ اظہار محبت بھی کر ڈالا، جس سے ہیر کا دل اس کے مزید گرویدہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار بھی کر سکتی تھی۔ انل نے اس سے کچھ پیسے لیے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اگر اس کا رابطہ اپنی ایجنسی سے ہو جاتا تو اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جاتا اور اس نے دوبارہ ہیل سے ملنے آنے کی زحمت نہیں کرنی تھی۔ اس نے ایک فون بوتھ سے ایک نمبر ملایا جو انگلینڈ کا تھا اور رابطہ قائم ہوتے ہی کوڈڈ ورڈز میں اپنی شناخت سے کروا کر اپنے حالات بتائے اور مدد کی اپیل کی۔ دوسری طرف سے ایک مقام پہ اسے کسی سے ملنے کی تائید کی گئی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور کال کاٹ کر کسی ہوٹل کی طرف چلا گیا جہاں اس کی رات گزر سکتی تھی۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔